السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالمتین بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سفر بہت اچھی طرح اور عافیت سے ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ۔ مفتی صاحب کو بہت سالوں سے تمنا تھی کہ وہ سسلیا بھی دیکھ لیں، اٹلی دیکھ لیں اور ان مقامات کو دیکھ لیں جہاں پر اسلامی تاریخی مقامات ہو۔ تو الحمدللہ سنڈے کو حضرت وہاں سے روانہ ہوئے پاکستان سے روم، پھر روم سے پلیرمو جو سسلیا کا ایک شہر ہے، اور ہم بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر شروع میں ہمارے کوئی رابطے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ جب وہاں کے لوگوں نے سنا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ پر بھی الحمدللہ کافی سارے بندے آئے اور انہوں نے مکمل تعاون بھی کیا اور حضرت کے پروگرامات بھی رکھے۔ تو وہاں سسلیا وہ علاقہ ہے جہاں اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہاں انہوں نے حکومت کی تھی اور ان کی حکومت رہی وہ تقریباً 200 سال یا 250 سال تک مسلمانوں نے اس علاقے میں حکومت کی۔ تو وہاں پر بہت سے تاریخی مقامات ہیں، ابھی تک عمارتیں بھی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بھی ہیں اور لائبریریز بھی ہیں۔ ہاں ظاہر ہے کہ وہ ابھی کنورٹ ہو چکی، یعنی کچھ چرچ بن گیا، کچھ میوزیم بن گیا، اس طرح۔ تو ہم وہاں ایک کاسل وہاں پر دیکھا جو پیلس تھا، جس کو کسٹیلا کہتے ہیں یا عزیزہ کہتے ہیں، زیزا کے نام سے ان کو پکارتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہ عبدالعزیز ایک بادشاہ تھا، اس نے بنایا تھا اپنی تفریح کے لیے۔ جب وہ وہاں پر آتا تھا تو وہ اس نے جگہ بنائی تھی، اور اس کے قریب ہی پارلیمنٹ بھی ہے اور مسجد بھی ہے۔ تو زیزا اب تک اس کا نام ہے اور اس علاقے کا نام بھی زیزا ہے۔ وہاں کے لوگوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ادب احترام ہے ان میں، اور اچھی طرح مسلمانوں کو کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور ابھی تو مسجدیں مدرسے بھی بنانے کی اجازت ہے وہاں پر۔ تو ایک بندے سے وہاں پر ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں، چرچ نہیں جاتا ہوں، لیکن میں ایک خدا میں مانتا ہوں، میں مسلمانوں کی بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، یعنی کہ ان کو پتہ ہے ان کی تاریخ کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو پھر سے ایمان میں داخل کر دے۔ اسد بن فرات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ٹونیشیا سے آئے اور پھر یہاں ہوتے ہوئے وہ مدینہ گئے، اور مدینہ میں امام مالک کے سے علم حاصل کیا، ان کے شاگردوں سے۔ پھر وہاں مدینہ سے عراق گئے اور عراق میں امام محمد سے علم حاصل کیا جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور پھر وہاں سے جب واپس آئے اپنی تعلیم مکمل کر کے، تو اغلبی حکومت تھی تو انہوں نے ان کو اس محاذ پر بھیجا تھا۔ اس زمانے میں اس کو اسکلیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو یہ ایک شہر ہے جو پلیرمو ابھی اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے 2-3 شہر ہیں، ان سب کو سسلی کہا جاتا ہے۔ اور پورا پہاڑی علاقہ ہے اور آگے سمندر ہے، تو پیچھے پہاڑ اور آگے سمندر، یعنی ان کی دفاع وغیرہ بہت مضبوط تھی۔ پھر بھی الحمدللہ اسد بن فرات نے اس کے اوپر فتح پا لی تھی، یہ تابعین کے زمانے میں، اور وہ خود تابعی تھے۔ اور پھر اس کے بعد 200-250 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر فاطمی آئے، اور پھر جو فاطمی مصر میں تھے یعنی شیعہ، تو انہوں نے 20-30 سال حکومت کی۔ پھر ان کے ہاتھوں سے یہ بائزنٹین والوں نے ان علاقے کو وہ لیا ہے۔ تو یہ اب تک وہاں پر مقامات ہے، چرچ بھی ہے۔ تو ایک چرچ میں ہم گئے تھے تو وہاں
باقاعدہ وہ پہلے مسجد تھی، تو جیسے کہ اندلس کے اندر بڑی بڑی عمارتیں اور ان کے جو ستون بہت بڑے اور ان کی سقف اور چھت بھی بہت اونچی، تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اندلس میں کھڑے ہیں، وہی نقش و نگار ہے۔ اور پھر وہاں پر سورہ فتح بھی لکھی ہوئی ہے اندر، اب تک وہیں پر ہے، اور سورہ آیت الکرسی بھی، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت وہاں آیت الکرسی کا جو فوٹو لے رہے تھے، یعنی آیت الکرسی مسجد کی دیوار کے اوپر نقش و نگار ہے اب تک، لیکن ابھی انہوں نے اس کو چرچ میں بدل دیا۔ خدا کرے ایک دن پھر مسجد ہو جائے انشاءاللہ۔ تو وہ سارے مقامات حضرت نے وہاں پر دکھائے۔ پھر شام کو حضرت کا بیان رکھا، الحمدللہ حضرت نے بہت کشش بیان دیا وہاں پر، اور بہت سارے حضرات آئے، ساری مسجد فل ہو گئی تھی۔ مسجد فلاح ہے وہاں پر، جو ابھی نئی مسجد بن رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے چرچ تھا، پھر اس کو مارکیٹ میں بدل دیا گیا، پھر جب مارکیٹ بن گئی تو ہمارے ساتھیوں نے اس کو خرید کر ابھی پھر مسجد بنا دی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی مسجد تھی، پھر چرچ ہوا، پھر مارکیٹ ہوئی، پھر مسجد ہوئی، اللہ عالم، لیکن یہ مسجد الحمدللہ اس کے اندر تقریباً 700-800 لوگ آئے، اور اکثر بنگلہ دیش کے حضرات وہاں پر فی الحال جو انڈو سب کانٹیننٹ کے ہیں وہاں پر مقیم ہیں، اور عرب بھی ہیں، ٹونیشیا کے لوگ بھی وہاں پر مقیم ہیں، اور پاکستان کے بھی کچھ حضرات آئے تھے اسٹوڈنٹس حضرت کو ملنے کے لیے۔ وہاں پر جو مین ٹاپکس تھی بیان کی، حضرت نے بیان کے اوپر یہ زور دیا کہ مکاتب قائم کیے جائیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر زور دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی کمائی کے ساتھ ساتھ دینی کمائی کا بھی خیال رکھا جائے، اور اپنے نفس کی اصلاح، یعنی ہم بجائے لوگوں کو کہنے کے کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، فلانا ملک کچھ نہیں کرتا، فلانی تنظیم کچھ نہیں کرتی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب ہماری خود کی اصلاح ہو جائے گی تو دھیرے دھیرے سب کی اصلاح ہوتی رہے گی، اور اس کی دلیل کے اوپر یہ قرآن کی آیت پیش کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو خلاصہ کلام یہ تھا۔ پھر دوسرے دن حضرات نے سوچا کہ حضرت کو مفتی صاحب کو لے جائے کچھ تفریح کے لیے، تو سمندر دکھایا، وہاں پر بوٹ رائڈ میں بھی حضرت کو بٹھایا۔ اس وجہ وہاں بالکل پہاڑ کے کناروں پر کچھ غفائیں ہیں، تو حضرت کو بوٹ میں وہاں پر لے گئے، تو وہ غفائیں بہت خوبصورت ہیں، یعنی اندر بالکل بلو گرین پانی، اور سورج کی شعاعیں جب اس کے اوپر گرتی ہے تو وہ غفائیں پھر چمک جاتی ہیں، جیسے کہ کسی نے اندر لائٹ، ہیرے جواہرات لگائے ہوں۔ پہاڑوں کے اوپر بھی لے گئے، تو ایک پہاڑ کے اوپر ہم گئے جس سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ وہاں پر پھر حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو اس شہر کی دفاع کتنی مضبوط بنائی ہے، کہ پیچھے دیواریں نہیں ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، یعنی خود بخود ان کا پروٹیکشن ہو گیا، اور آگے سمندر، تو پہاڑوں کے اوپر سے ان کو سب نظر آتا ہے کہ کون شہر میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر حضرت نے کچھ اشعار بھی پڑھے، علامہ اقبال کے بھی اشعار پڑھے، اور دوسرے اشعار بھی پڑھے۔ پھر یہ ٹیوزڈے کو ہوا، ٹیوزڈے کی شام کو پھر ہمارا فلائٹ تھا وایا میلانو، پلیرمو سے میلانو، وہ بھی اٹلی میں ہی ہے، اور پھر میلانو سے ہو کر ہم صوفیہ آنے والے تھے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ فلائٹ ڈیلے ہو گیا پلیرمو سے نکلتے، اور پھر اس ڈیلے کی وجہ سے جو دوسرا فلائٹ ہمیں پکڑنا تھا وہ وقت پر نہیں ہو سکا، تو پھر ہم نے وہ 24 آورز کا مکمل ڈیلے ہو گیا۔ پھر دوسرا فلائٹ بک کرتے
24 آورس کا فلائٹ ملا، تو دیر رات کو وہاں پہنچے ملانو۔ الحمدللہ وہاں کے ساتھی اور کچھ طلباء بھی تھے دارالعلوم کراچی کے، وہاں پر ایئرپورٹ پر آئے، ہمیں ہوٹل میں شفر کیا۔ پھر ہوٹل صبح کے اندر انہوں نے درخواست کی کہ اگر حضرت کا ایک پروگرام یہاں ہو جائے، تو الحمدللہ ان کی اخلاص اور ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں پر بھی ایک پروگرام شام کو کر لیں گے۔ تو پھر ساتھی آئے تھے شام کو، اور وہاں جو مرکزی مسجد ہے ملانو کے اندر حضرت کا پروگرام وہاں پر ہوا۔ وہاں پر بھی حضرت نے بہت اچھی باتیں کہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر دھیرے دھیرے الحمدللہ مساجد، مدارس، معابد بن رہے ہیں، اور اسلامک سکولز کے اوپر حضرت نے زور دیا کہ یہاں پر ابھی اسلامک سکولز قائم کرو، تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس ماحول کے تاثرات سے بچ جائے، اور ان کو جو علم ملنا چاہیے، جو نالج ملنی چاہیے، جو ان کو ڈگریز وغیرہ حاصل کرنی ہے، وہ اچھے ماحول میں حاصل کریں۔ اس لیے کہ اسکول اور کالج کے خلاف تو ہے نہیں، لیکن ماحول بچوں کو، نوجوانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلامک اسکول قائم کرو، اور اسلامک کالجز قائم کرو، یونیورسٹیز اسلامک قائم کرو، تاکہ اچھے دینی ماحول کے اندر ہمارے بچے پروان چڑھیں۔ اس کے اوپر حضرت نے کافی زور دیا۔ وہ پروگرام الحمدللہ بہت اچھی طرح عافیت سے پورا ہوا۔